ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے 26 نومبر کے احتجاج میں گرفتار 120 پی ٹی آئی کارکنان کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی نے اپنی ملک گیر احتجاج کی تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس پر آج پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی ٹرمپ نے یوکرینی صدر کے درمیان خلید جو ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ امریکہ کو اکسانے کے لیے یوکرینی صدر نے 350 ارب ڈالر جو ہے وہ جنگ کے لیے استعمال کرے، اور اب یوکرینی صدر کو جلدی کرنی پڑے گی ورنہ یوکرین ختم ہو جائے گا۔ اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سیکیورٹی تنازع پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، اس پر بھی آج پروگرام میں بات ہوگی۔ بخاری صاحب، سب سے پہلے تو 26 نومبر کے گرفتار 120 کارکنان پی ٹی آئی کے جن کو رہا کرنے کا حکم عدالت نے جاری کر دیا ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ یقینی طور پر جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ وہاں پر موقع سے گرفتار ہوئے تھے، اور احتجاج کی نوعیت جو تھی وہ میں نے اور آپ نے سب نے دیکھی۔ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الزام لگایا گیا، وہاں بہت گولی چل گئی، آج تک وہ نہ جنازے پڑے گئے نہ ان کی کوئی خبر ملی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو کھوسا صاحب تھے انہوں نے تو 278 لاشیں گنوا بھی دی تھی، ان کو جو ہے کمپنسیشن بھی اناؤنس کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ جی بالکل۔ تو یہ صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا قدم ہے، اس لیے کہ وہ جو غریب مسکین لوگ جو پکڑے ہوئے تھے، ساتھ گئے تھے، کسی کے اکسانے پہ گئے تھے، جیسے بھی گئے تھے، کوئی ڈرائیور پکڑا گیا ہے، کوئی ساتھ جانے والا پکڑا گیا ہے، لیکن مجھے نا اس کے اندر بھی ایک اور خوفناکی نظر آ رہی ہے۔ کیا؟ وہ یہ ہے کہ 26 نومبر کے اور 24 نومبر کے جو گرفتار کیے گئے ان کو تو ضمانتوں پر رہا کیا گیا ہے، ابھی ان کو بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کی اب شامت آنے والی ہے، ان کے خلاف سزائیں جو ہیں ان کا اعلان ہونے والا ہے، پاسبل ہے رمضان سے پہلے ہو جائے۔ کافی لوگوں کو معاف بھی کر دیا گیا تھا بخاری صاحب۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ پکڑے ہوئے بھی ہیں، اور اس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ تو یہ مجھے پتہ نہیں، میری سکس سینس کہہ رہی ہے یا مجھے ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر کے پھر ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا جو 9 مئی کے ملزمان ہیں۔ ان کے ٹرائل کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں۔ بخاری صاحب، ایک چھوٹا سا ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ پی ٹی آئی مطالبہ بھی تو یہی کر رہی تھی جب ہم نے دیکھا گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے کہ 9 مئی میں اور 24 سے 26 نومبر میں جو لوگ کارکنان گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے اور کیسز کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے، تو اب کہیں نہ کہیں 26 نومبر میں تو 120 تعداد ہے پی ٹی آئی کارکنان کی، بہت بڑا فگر ہے بخاری صاحب، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے۔ جی، میں نے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطالبہ بھی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا ابتدا میں کہا، اس کا تعلق مطالبے سے اس لیے نہیں ہے کہ یہ حکومت نے نہیں چھوڑے ہیں، یہ عدالتوں نے چھوڑے ہیں، اور یہی بات باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ آپ کے جن لوگوں کے خلاف بھی مقدمات ہیں، چاہے وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، جن کے بھی ہیں، وہ عدالتوں نے چھوڑنا ہے، وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا فیتھ عدالتوں میں اور زیادہ بڑا ہوگا کہ وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن جو بات میں کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ اب 9 مئی والوں کی شامت آنے والی ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ رمضان سے پہلے یہ اعلان ہو جائے یا رمضان کے دوران، یہ اعلان ضرور ہونا ہے، یہ میں بتا دوں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ملک گیر تحریک جو ہے اس کی دھمکی لگا دی ہے، لیکن انہوں نے دھمکی لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ وہ جو اعلان انہوں نے ان دنوں میں کیے تھے احتجاج کے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، وہ پھر ہوئے کیوں نہیں؟ یاد ہے نا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلوک آپ نے 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ کیا، جو سلوک آپ نے 24 اور 26 نومبر کے لوگوں کے ساتھ کیا کہ آپ عین کروشل لمحے پر انہیں چھوڑ کے فرار ہو گئے وہاں سے، اس کی وجہ سے اب لوگ نکلنے سے قاصر ہیں۔ بخاری صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ 9 مئی میں جو لوگ تھے ان کی شامت آنے والی ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی کا نام بھی ہے، فیض حمید صاحب سے مقدمات تو ان سب پر ہیں، آ سکتی ہے خبر؟ مقدمات تو ان سب پر ہیں، اور یہ جو آپ نے باریک سی بات کی ہے یہ بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق جو ہے فیض حمید کے کورٹ مارشل کے ساتھ ضرور ہے، اس لیے کہ انہوں نے فوج میں ہوتے ہوئے کیا 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 اور فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد تمام تر جو ملٹری کے قوانین ہیں ان کے برعکس کیا کیا کام کیے، اس میں پردہ نشینوں کے نام تو آئیں گے۔ اور مجھے تو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ اگر فیض حمید صاحب یہ کہیں کہ بھائی میرے بس میں تو کچھ نہیں تھا، میں تو اس وقت کے پرائم منسٹر کا کہنا مان رہا تھا، تو کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ کیس جو بھی نوعیت لے گا ہمارے لیے جج کرنا میرے خیال سے ٹھیک بھی نہیں ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا کیا فیصلہ نہیں ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے یوں لگتا ہے وہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ وہ اب خواہشات
اور اعلانات کی حد تک ہے. اسی سلسلے میں وہ کہتے ہیں میں کراچی جا رہا ہوں وہاں سندھ کی جماعتوں کے ساتھ. سندھ کی جماعتوں نے ان کو پہلے بھی ڈسون کیا تھا اور اب بھی وہاں پر چاہے جو بھی مرضی ہو جائے میرا نہیں خیال کہ ان کو وہ پذیرائی ملے گی جس کی وہ توقع لے کے وہاں جا رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری طرف جو سب سے زیادہ خوفناک بات ہے وہ یہ کہ جو پارٹی کے اندر کی توڑ پھوڑ ہے اس نے پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان پہنچایا بنسبت اس کے کہ حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جس پر الزام لگاتے ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان اس لیے ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ گنڈا پور کو پارٹی سے ہٹائے جانے کی وضاحتیں دینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ جی وہ کیوں کیا گیا تھا. پھر ساتھ آپ گنڈا پور کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے ہٹ جانے کے بعد پارٹی زیادہ متحرک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف چلیں جناب شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے نبض پر چھائے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں ان کا کہنا سلمان اکرم راجہ کا یہ ہے کہ جو انہوں نے چونکہ بدزبانی کی تھی اور پارٹی کی پالیسی کے خلاف بیانات دیے تھے اس لیے ان کو نکالا گیا ہے, میری وجہ سے نہیں نکالا گیا ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جو الٹرکیشن ان کے اور شیر افضل مروت کے بیچ ہوئی تھی اسی نے آگے بڑھ کے یعنی وہی صورتحال اس حد تک چلی گئی کہ بانی پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ شیر افضل مروت کو نکال دیا جائے. لیکن سلمان اکرم راجہ کے بیان میں ابھی یہ گنجائش موجود ہے, انہیں بھی یہ اعتبار نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کب انہیں واپس بلا لیں گے. بڑی بات کر دی آپ نے. اور جیسا میں نے کہا کل ان کو پیغام بھی ملا ہے کہ بانی پی ٹی آئی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر کی جو توڑ پھوڑ ہے ابھی میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ زیادہ نہیں ہوگا, لیکن ایک کمیٹی بنی تھی. ایک بات میں اور کر دوں, ایک 11 رکنی کمیٹی بنی تھی عمر ایوب کی سربراہی میں کہ بانی پی ٹی آئی کو کیسے رہا کرایا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ایک سانس میں پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا عدالتوں سے. یہی پوزیشن بانی پی ٹی آئی کی اپنی بھی ہے کہ ہم عدالتوں سے انصاف لیں گے, لیکن دوسری طرف ان کی رہائی کے لیے عدالتوں کے علاوہ کس طریقے سے انہیں رہا کرایا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بن گئی ہے. 11 رکنی کمیٹی بھی ایک پیج پر نہیں ہے, اس کے اندر بھی اختلافات ہیں, 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. 4 لوگوں نے کل علیحدہ اجلاس کر لیا اور پارٹی کا جو سربراہ جو کمیٹی کا سربراہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بارے میں وہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے. اچھا جی, اب آ جائیے جناب مذاکرات کے اوپر بھی موصوف بولے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے ہماری تصدیق کی اور ہمارا مذاق اڑایا مذاکرات کے نام پہ. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ مذاق میرے خیال سے انہوں نے خود اڑایا ہے, اس لیے کہ وہ جاتے تھے مشورہ کرنے کے لیے, واپس آنے سے پہلے اعلان کر دیتے تھے کہ مذاکرات ختم. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس حکومت کے ساتھ کیا مذاکرات کریں جو ہماری ملاقات نہیں کرا سکتی. یہ بیان غلط ہے. ان مذاکرات کے 3 ادوار میں 3 دفعہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے. جی بخاری صاحب, وہ جو وجوہات بتا رہے ہیں نا کہ ہمیں کھلے ماحول میں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, تو وہ اپنی کیا آسمان کے نیچے کھلے میدان میں بٹھایا جانا چاہیے تھا ان کو. بھائی جیل ہوتی ہے, جیل میں سیاسی قیدی جو ہوتے ہیں سدا سے یہ ان کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں, ان کو یعنی بگنگ ڈیوائسز لگائی جاتی ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے. جب آپ کے دور میں اپوزیشن کی میجورٹی جیلوں میں تھی تو آپ کیا کرتے تھے, یہ کچھ ہوتا تھا نا. تو یہ تو اس سے اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف کو تو ہم نے خط لکھا ہی نہیں تھا, تو ہم نے کھلا خط لکھا تھا, عوام الناس کے لیے تھا. اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے, 3 بار جب خط لکھا گیا کیا ہائپ کریٹ کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ آرمی چیف کو خط لکھ دیا ہے, آرمی چیف کو یہ کہہ دیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جناب وہ تو ہم نے کھلا خط لکھا تھا. اور ایک اور مزے کی بات کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم نے پہنچانا تھا ان کو پہنچ گیا ہے, جن کو ہم نے پڑھانا تھا انہوں نے پڑھ بھی لیا. کون ہے بھائی وہ جو ہمارے خیال میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ہم آپ کا خط ریسیو کرنے کے موڈ میں ہیں اور نہ ہی ہم اس کو پڑھنے کے قابل سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص نے یہ خط لکھ کے ایک سازش کی ہے جسے ہم نے ناکام بنا دیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ پھر یہ خط آپ نے لکھا کس کو تھا؟ کیا یہ آپ نے ٹرمپ کو بھیجا تھا یا کیا؟ مطلب سوال تو پوچھا جانا چاہیے نا کہ بھائی جب یہ آرمی چیف کے لیے نہیں تھا تو پھر کس کے لیے تھا؟ اور ایک بات یاد رکھیں, جب تک آرمی چیف اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے ہی مینز آرمی. یہ اٹ از the whole strength of the army lies into one man who leads it. یہی تھا جب باجوہ صاحب تھے,
یہی تھا جب جنجوعہ صاحب تھے، یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ بخاری صاحب پی ٹی آئی کے پاس تو پھر کوئی آپشن نہیں بچا، جو لیٹر لکھے وہ بھی بے سود ثابت ہوئے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ملک گیر احتجاج کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی، اپوزیشن گرینڈ الائنس بنائیں گے اس پر، تو پی ٹی آئی کے پاس آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آپشنز باقی ہیں یا سارے آپشنز پی ٹی آئی گوا چکی ہے؟ میرے خیال سے سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ پارٹی اب ایک نہیں ہے۔ جب تک بانی پی ٹی آئی باہر تھے، جیل میں نہیں تھے، اس وقت تک ان کے آگے چڑیا بھی پر نہیں مارتی تھی۔ ایسے ہی اب یہ ہے کہ جس قسم کی اندر ہتھ جوڑی شروع ہوئی ہے، چاہے وہ علی امین گنڈا پور کے اور جنید اکبر کے مابین ہے، چاہے وہ بشرا بی بی علی امین گنڈا پور کے درمیان ہے، چاہے وہ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان ہے، بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اتنی توڑ پھوڑ ہے، اتنی بے اصولیاں اور حکم عدولیاں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کا واضح طور پر تاثر یہ بکھر رہا ہے کہ یہ ایک بکھری ہوئی پارٹی ہے۔ ایسی پارٹی کی سٹرینتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے اور ورکرز جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اس لیے مجھے یہ صورتحال پھر وہی آپ والی بات جو آپ کئی بار کر بھی چکے ہیں کہ جو ان کی اپنی پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے وہی نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں۔ ابھی آپ نے ذیلی کمیٹی کی بات کی جو پاکستان تحریک انصاف نے بنائی ہے کہ اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئے 11 ممبر، تو یہ سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی چیز تو یہی ہے جو ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے عرض کیا آپ سے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو پارٹی کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، یہ پارٹی کی کمزوریوں کو ظاہر کر رہی ہیں، ان میں سے بھی یہ ایک بات تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب پھر بول پڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تو بولتے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان باہر آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نظریات کو قید نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمران خان عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ ان کی پاپولیرٹی پر جائیں، ان کی مقبولیت کو دیکھیں، قبولیت کی بات نہیں کر رہا میں مقبولیت کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تو بے پناہ ہے۔ ان کے ووٹرز نے ان کو ثابت کیا ہے اس الیکشن میں، خاص طور سے جو 8 فروری کو ہوئے تھے، تو اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، مقبول ہے، ہاں مقبول تو ہے، کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب نے بھی فواد چودھری کے جوابی تھپڑ جڑ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب تھپڑ مارنا انتہائی غلط بات ہے، اور مطلب ہے ایک طرح سے وہ فواد چودھری کو شٹ اپ کال ہے۔ بخاری صاحب یہ تو شٹ اپ کال دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی شیر افضل مروت کے فیور میں لگ رہے ہیں، حالانکہ شیر افضل مروت نے پی ٹی آئی کے متعلق بہت ساری بیان بازی کی ہے، اور جس قسم کا سپلٹ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی میں، میرے خیال ہے انہی کارکنان کی وجہ سے ہی آ رہا ہے جو یہ باہر جا کے بعد میں سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے بات کی تھی پروگرام کے بیچ میں ہی بخاری صاحب کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی ہونے والی ہے شیر افضل مروت کی، تو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی موقع دے سکتے ہیں شیر افضل مروت کو؟ حالانکہ جس قسم کے الزامات، جس قسم کے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جا کے بیانات دیے ہیں سعودی حکومت سے متعلق، اور اس سنگین نوعیت کے الزامات کے ساتھ کیا بانی پی ٹی آئی ان کو موقع دے سکتے ہیں شیر افضل مروت کو اگین پارٹی میں آنے کا؟ کنگ از اے کنگ، اے کنگ گوز نیور رونگ۔ تو اگر بانی چاہیں گے یہ، اگر شیر افضل مروت نے ان کو کنونس کر لیا اپنے آرگومنٹ میں، تو ان کی واپسی اتنی ہی یقینی ہے جتنی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ گئے تو وہ اتنا بڑا طوفان بنیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ وہ اپنے مخالفین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ابھی کل اور پرسوں 2 دن بیٹھ کے ٹی وی پروگرامز میں یہ کہا ہے کہ میں ان سے نپٹوں گا تو ضرور جنہوں نے میرے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اچھا بخاری صاحب، اپوزیشن کے ساتھ مل کر عید کے بعد احتجاج کریں گے جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ بڑے لیول کا احتجاج ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی بلیوز ان اے پالیسی آف کنٹینیوس پروٹیسٹ یا سیریز آف پروٹیسٹ۔ اب تک بھی وہی کرتی آئی ہے، ملا کچھ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جتنے احتجاج ہوئے ہیں، جتنے لانگ مارچ ہوئے، جتنے دھرنے ہوئے، کوئی ایک فائدہ حاصل ہوا ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ اب یہ دھمکی کے طور پر تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم احتجاج کے لیے جائیں گے، حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے، لیکن حکومت اب اس موڈ میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں، نو پروٹیسٹ، نو موومنٹ کین ایور چینج تھنگس۔ یہ بات آپ کو بریک بات نہ سمجھ میں آئے تو میرا قصور نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن والی الائنس اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتجاج کرنے والی ان کی حکمت عملی ہے یہ بری طرح سے ناکام ہوگی؟ ایبسولوٹلی یہ ناکام ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ہم اپنے پیارے رانا ثناء اللہ کا ذکر نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس دعوے کی کہ حکومت نے کوئی آفر کی ہے خان صاحب کو، ایک بار پھر کیٹیگوریکلی تردید کی ہے۔ کسی نے کہا بنی گالہ شفٹ کر رہے ہیں، بعد میں کہا یہ تو علی امین گنڈا پور کی نے اپنے پاس سے بات کہی تھی، کسی نے کہا وہ رہا ہو رہے ہیں، باہر آنے والے ہیں،
مختلف ڈیٹیں دی گئی، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح سے. تو ان سب کچھ سے کچھ نکلا. انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے NRO لینا چاہتے ہیں. نہیں مطلب اگر آپ امید لگائیں گے فوج کی قیادت سے کہ وہ آپ کو چھڑوائے گی، جیل سے باہر لائے گی، تو پھر وہ NRO ہی ہے نا. پہلے بھی NRO کا ذکر ہو چکا ہوا ہے اس پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں. اینڈ یو نو واٹ اٹ مینس. اٹ مینس کہ جہاں سے ریلیف ملنا ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نو پلیز ڈونٹ کم ٹو اس، گو ٹو دا گورنمنٹ. وہ جو فیصلہ کر دے گی، جو اگریمنٹ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. اور اس کی وجوہات اگر آپ اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں کہ جہاں سے آپ کو بٹرے کیا گیا ہو اور ایک سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہو، انتہائی کروڈ طریقے سے کیا گیا ہو، کسی کو میر جعفر، کسی کو میر صادق، کسی کو غدار کہہ کے کیا گیا ہو، وہ آپ سے بات نہیں کریں گے. یہ ہمارے معاشرے کی ایک روایت بھی ہے. تو وہاں سے تو ریلیف ملنے والا نہیں ہے. بخاری صاحب، جس طرح سے حالات ناممکن لگ رہے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا بانی PTI کو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 9 مئی میں جو لوگ گرفتار تھے، یہی کہا جا رہا تھا کہ بڑی سخت سزائیں ملیں گی، انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا. 24 نومبر والے احتجاج میں بھی 120 کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور یہی کہا جا رہا تھا کہ بڑی سخت کارروائی جو ہے ان کے خلاف کی جائے گی. لیکن اس کے باوجود بخاری صاحب، ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں ریلیف ہی ملا ہے نا ایک طرح سے، کہ آپ نے ضمانتیں دے دی ہیں. پھر 9 مئی والے معاملات میں بھی کتنے لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا. تو اگر ان کو ریلیف مل سکتا ہے تو کیا بانی PTI کو بھی کوئی ریلیف فیوچر میں مل سکتا ہے کسی اور طریقے سے؟ دیکھیے، یہ جو ورکر پکڑے گئے تھے، یہ نہ سہولت کار تھے، نہ یہ ماسٹر مائنڈز تھے. یہ ورکر تھے جو اکسا کے ساتھ لائے گئے. ان سے کوئی ایسا جرم سرزد نہیں ہوا جو بہت سنگین نوعیت کا ہو. جن کی بات آپ کرنا چاہ رہی ہیں، یا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں، ان کے اوپر بہت سیریس چارجز ہیں. ان کے اوپر 9 مئی کے اندر جو کچھ بھی ہوا، وہ میرے خیال سے ہم اس کو ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں دوبارہ کوئی 9 مئی ہو. وہ انتہائی خوفناک قسم کا ایک فوج کے اندر بغاوت کرانے کی اور ملک کا تختہ اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تھی. اللہ نہ کرے کہ ہمیں دوبارہ ویسا دن دیکھنا نصیب ہو. لیکن ہم یہ توقع بھی نہیں کر رہے، نہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں، نہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ان کو بہت سخت سزائیں ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ قانون کے مطابق جو انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے. مطلب میرا یہ سوال ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ان کو ریلیف نہیں ملے گا، لیکن ٹھیک ہے آپ والی بات کہ بانی PTI کو کوئی ریلیف دینے کا، ہاں مطلب ہے کہ وہ جو سرکردہ لیڈر ہیں ان کو کوئی ریلیف نہیں، تو ورکرز ہیں بیچارے، ان کو تو میرے خیال سے ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا. ہم اس حق میں ہیں کہ وہ ورکر جو بہکاوے میں آ کے ساتھ چل پڑتے ہیں ان کو تو ریلیف ملنا چاہیے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، کل ہم پروگرام میں بات بھی کر رہے تھے کہ پنجاب میں جو ہے گورنمنٹ بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مریم نواز کو چیلنجز دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اپنے صوبے کے لوگوں کو KP جیسی بے مثال سہولیات دیں. وہ بے مثال سہولیات کی تفصیل تو انہوں نے بیان نہیں کی سوائے ایک صحت کارڈ کے. لیکن صحت کارڈ بھی اگر میں آپ کو تاریخ کے مطابق بتاؤں، وہ ڈیرائیو کیا گیا تھا پنجاب سے جب نواز شریف کی حکومت تھی. اس کے بعد جو یہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں وہ نقل اتار رہے ہیں جو مریم نے جس کا آغاز، اور شہباز شریف نے بنیادی طور پہ جس کا آغاز کیا تھا. KPK میں دودھ کی جتنی نہریں بہ رہی ہیں وہ میرا خیال ہے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن KP پہ الزام لگایا جاتا ہے صوبے میں کوئی کام نہیں ہو رہا اور کوئی بھی فلاحی کام علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ نہیں کیا. تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو PTI کے اپنے MNA MPs کہہ رہے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے آپ کو صرف پارا چنار، کرم اور یہ بتانا کافی ہے نا، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے صرف جو کام کامیابی سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری وسائل استعمال کر کے، سرکاری فنڈنگ استعمال کر کے انہوں نے یا تو اسلام آباد پر حملے کیے ہیں، یا پھر ایک پوری لاٹ پال کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے امیج کی ایسی تیسی کی ہے. یہ کارہائے نمایاں ضرور ہیں PTI. بخاری صاحب، یہ جو کام کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اپنی وزارت کو بچانے کے لیے بھی تو کر رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے، وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے کرے گا. بیان بازی کرنی پڑتی ہے ان کو اس لیے کہ KPK کے اندر، PTI کے اندر ان کی بہت مخالفت ہے. جی، کیونکہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ اپنے ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے ملک گیر. اس بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ہے. آنے والے ٹائم میں PTI کے لیے کیا ریلیف ہوگا یہ دیکھنا بھی باقی ہے.